لاہور کا شاہی محلہ جسے عام طور پر ہیرا منڈی کہتے ہیں، اس کی ہر گلی، ہر دروازہ ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کبھی سازوں کی دھنیں دلوں کو چھو جایا کرتی تھیں اور قدم رقصاں رہتے تھے۔ دوستو، یہ وہ علاقہ ہے جہاں کسی زمانے میں نازک جذبے اور خوابوں کی دنیا آباد ہوا کرتی تھی، آج بھی اپنی خاموشی میں ایک محبت بھری صدا رکھتی ہے۔ دوستو، تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں اسی محبت بھرے ماضی کو دوبارہ جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیرا منڈی۔ ہیرا منڈی اندرون لاہور کا ایک علاقہ ہے جو طوائفوں کی رہائش کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شاہی محلہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مغربی ممالک میں ایسے علاقے کو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ یعنی لال بتی ضلع کہا جاتا ہے۔ دہائیوں قبل ہیرا منڈی رقص، موسیقی اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی گئیں اور یہ علاقہ جسم فروشی کے لیے جانا جانے لگا۔ مورخین کے مطابق اس علاقے کی تاریخ 450 سال پرانی ہے۔ ہیرا منڈی کو اس کا موجودہ نام تقریباً 250 سال پہلے ملا۔ اس کا یہ نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ دور اکبری میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ آج بھی لاہور کے وہ علاقے جن میں حیدری گلی، ٹبی گلی، ہیرا منڈی اور قلعہ لاہور پر واقع ناولٹی چوک شاہی محلہ ہی کے نام سے معروف ہیں۔ ماضی میں شاہی خاندان کی رہائش گاہ کے ارد گرد کا علاقہ جہاں ان کے نوکر، ملازمین اور دیگر اہلکار رہتے تھے، جس کی وجہ سے اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ یہاں موجود بہت سے کوٹھے مغل دور حکومت میں قائم ہوئے۔ یہ اس خطے کا سنہری دور تھا۔ اسٹیج ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے والے پروفیسر تریپوراری شرما کہتے ہیں کہ مغل دور میں ان علاقوں میں ریاست سے تعلق رکھنے والے امیر لوگ اور ان کے خاندان رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کے موقعوں پر ان کے پروگرام شاہی محلات میں ہوتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں، آج کا لفظ کوٹھا کی جس طرح تشریح کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب کوٹھا آرٹ کا مرکز تھا، صرف گانا، موسیقی اور رقص ہوا کرتا تھا۔ کوٹھوں سے منسلک خواتین اپنے آپ کو فنکار یا اداکارہ کہتی تھیں۔ یہاں اچھی تحریریں لکھی جاتی تھیں اور شاعری ہوتی تھی۔ کوٹھوں پر بہت اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہوا کرتا تھا اور لوگ گفتگو کرنے کا ہنر جاننے کے لیے یہاں آتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا، جہاں بہت اعلیٰ سطح کے مکالمے ہوا کرتے تھے اور لوگ یہاں آ کر سیکھتے تھے۔ لوگ یہاں آ کر یہ سیکھتے تھے کہ معاشرے میں بات چیت اور استدلال کیسے کیا جائے۔ اگرچہ 16ویں صدی کے آخر تک لاہور مغلیہ سلطنت کا مرکز نہیں رہا تھا، لیکن ریاست کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ برصغیر میں مرہٹے مضبوط ہو رہے تھے، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا تھا۔ ابدالی نے پنجاب، شمالی ہند اور راجپوتانہ پر حملے کیے اور ان کی فوجوں نے ابتدا ہی میں دھوبی منڈی اور ہیرا منڈی کے قریب محلہ دارالشکوہ کے علاقے میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ یہاں بسنے والی طوائفوں کا رابطہ کئی شاہی خاندانوں کے افراد سے بھی رہتا تھا۔ ابدالی کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث غربت بڑھی اور اس علاقے میں پیسوں کے عوض جسم فروشی کا کاروبار بڑھنے لگا۔ یہاں کوٹھوں پر رہنے والی خواتین جسم فروشی کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غربت سے نبرد آزما خواتین اس پیشے میں روزگار کے حصول کے لیے شامل ہونے لگیں۔ اس دور میں مغل گورنر ابدالی کے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور مختلف گروہوں اور افواج میں تصادم کے باعث پیدا ہونے والی افراتفری کی وجہ سے یہ علاقہ بھی متاثر ہوا۔ اس پرآشوب دور کے بعد سن 1799 میں لاہور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ علاقہ اور اس کے گرد و نواح مختلف وجوہات کی بنا پر زیادہ پریشانی میں نہیں پڑے۔ اسی دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑا۔
महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभरा और उसकी शाही रौनक लौट आई, और यह सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। बरतानवी राज के दौरान बरतानवी फौजियों की तफरीह के लिए पुरानी अनारकली बाज़ार में कोठे तैयार किए गए। उसके बाद उन्हें लोहारी दरवाज़ा और फिर टकसाली दरवाज़ा पर मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ां उन्हें मौजूदा हीरा मंडी के मकाम पर भी मुंतकिल किया जाता रहा। प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक जब अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का सबब बन सकती थी, और तवाइफों के लिए भी लाइसेंस को लाजमी करार दिया गया। उनका कहना है कि जब कोठों के लिए लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने कानून पर अमल दरामद के लिए उन जगहों पर छापे मारना शुरू कर दिए। उनका कहना था कि बरतानवी दौर में पुलिस तफ्तीश के बहाने किसी भी वक्त छापा मारने के लिए यहाँ पहुँच जाती थी। इस सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया और इस जगह का तासर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक इस तब्दीली की वजह से हमारी समाजी ज़िंदगी के एक हिस्से यानी कोठों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाना माजी का हिस्सा बनने लगा, और बिलाखिर ये इलाका सिर्फ जिस्म फरोशी के अड्डों के तौर पर मारूफ हुआ। दोस्तों, हीरा मंडी लाहौर के शाही महल्ले को ये नाम कैसे मिला? दादा साहब फाल्के ने जहाँ हिंदुस्तानी फ़िल्म 1913 में बनाई, इब्तदाई सालों में ख़वातीन फ़िल्मों में अदाकारी नहीं करती थीं और मर्द ही ख़वातीन का रूप धार कर फ़िल्मों में ख़वातीन का किरदार अदा करते थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कई अदाकारों की जड़ें हीरा मंडी में हैं। इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के बाद यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद इंडिया आए और यहाँ फ़िल्मी सनत और दूसरे पेशों से मुंसलिक होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। पाकिस्तान में मुकीम मुसन्फ़ा फौजिया सईद ने भी अपनी किताब में हीरा मंडी के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी किताब लिखने के लिए 8 साल तक हीरा मंडी पर तहकीक की। वो यहाँ रहने वाली ख़वातीन और कम्युनिटी के दीगर लोगों की ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं को सामने लाईं। दोस्तों, बदनाम ज़माना हीरा मंडी महल्ला के बारे में आपको हमारी मालूमात कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।